السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفثہ ونفخہ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللّہ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، تفسیر قرآن مجید کا جو سلسلہ MSLA لائف TV کے ذریعے جاری ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم سورہ بقرہ کے تقریباً 65 آیات پڑھ چکے ہیں، اور ان آیات میں رب العالمین نے بنی اسرائیل کو خطاب کیا ہے، جو کہ تقریباً 5ویں رکوع سے شروع ہو رہی ہے۔ وہ بات جو مسلسل بنی اسرائیل کے وہ سیاہ کاریاں، وہ گناہ، وہ اللہ کی نافرمانیاں جو انہوں نے ماضی میں کیا تھا، اللہ تبارک و تعالی ان پر ان کو متنبہ کرتے ہوئے اسلام کی طرف بلایا ہے۔ اس نبی کو یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لینے اور تسلیم کر لینے اور اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے۔ آخری جو آیت ہم نے پڑھی وہ 60 پر 6 آیت نمبر، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے خاص کر سبت والوں کا وہ واقعہ بیان کیا جو انہوں نے قانون کو توڑا۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ جنہوں نے ہفتے والے قانون کو توڑا تو ہم نے انہیں کیا بندر اور ذلیل و خوار بنا کے چھوڑ دیا، اور فرمایا کہ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، کہ ہم نے اس بستی کو ایک نشانی بنا دیا اگلے پچھلوں کے لیے، اور اس میں کیا ہے، سب سے اہم ترین چیز عبرت ہے اور متقین کے لیے موعظت ہے۔ اب جو آیت میں نے پڑھی ہے 47، یہاں سے ایک نیا واقعہ شروع ہو رہا ہے جو کہ بنی اسرائیل میں اس وقت پیش آیا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے درمیان تھے۔
یعنی جب یہ آیت اتر رہی تھی تقریباً اس سے 1600 سال پہلے یا 1500 سال پہلے کا یہ واقعہ ذکر ہو رہا ہے، جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں ایک مقدمہ پیش کیا، ایک مسئلہ لے کے آئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ذکر اس طرح کرواتا ہے، یاد کرو وہ موقع بھی، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جو اپنے قوم سے حضرت موسیٰ نے کہا تھا، ان تذبحوا بقرہ، یا قومی، اے میری قوم کے لوگوں، ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، کہ تم کو اللہ تبارک و تعالی حکم دیتا ہے کہ ایک گائے کو ذبح کرو۔ یاد رکھیے یہی بقرہ سے اس سورۃ کا نام بقرہ ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا بقرہ وہ سورت ہے جس میں بقرہ کا ذکر آیا ہے، گائے کا ذکر آیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ گائے کے بارے میں یہ سورت اتری ہے، وہ لفظ بھی آیا ہے، وہ ذکر آیا ہے۔ عموماً سورتوں کے نام ایسے ہی رکھے گئے ہیں جس میں اس سورت میں اس نام کا ذکر آیا ہے، بس یہ نہیں بتایا گیا کہ گائے کا مضمون لے کر گائے کیسی ہے، گائے کا کیا ہے، گوشت کیسا ہوتا ہے، گائے کی تفصیل کیا ہے، کون سی گائے تمہارے لیے بہتر ہے، کون سی گائے تمہارے لیے آ کر مزیدار ہے، یہ تمام چیزیں نہیں، اس میں ذکر آیا ہے، اس واسطے اس کا نام بقرہ رہا۔ بقرہ گائے کو کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یاد کرو وہ موقع، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ نے قوم سے کہا تھا، ان اللہ یأمرکم، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، ان تذبحوا بقرہ، کہ تم ایک ذبح کرو بقرہ کو، ایک گائے کو ذبح کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ قالوا اتتخذنا ہزوا، کیا اللہ تبارک و تعالی ہم سے مذاق کر رہا ہے یا آپ مذاق کر رہے ہیں؟ قالوا اتتخذنا ہزوا، ہزوا مذاق کو کہتے ہیں کہ ہم نے مسئلہ کچھ اور پیش کیا، جواب آپ کی طرف سے کچھ اور آ رہا ہے۔ تو وہ ڈائریکٹ حضرت موسیٰ سے کہنے لگے کہ موسیٰ تم مذاق تو نہیں کر رہے ہو ہم سے؟ حضرت موسیٰ نے کہا کہ قال اعوذ باللہ، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، ان اکون من الجاہلین، میں جاہلوں کی سی باتیں کروں یا جاہل ہو جاؤں۔ یعنی شریعت کے معاملے میں مذاق کرنا اصل میں کیا ہے؟ جہالت ہے۔ جو لوگ ہمارے پاس بھی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، جب شریعت کا حکم انہیں بتلایا جاتا ہے تو مذاقیہ طور پر کہتے ہیں کہ اس کا یہ حکم ہے۔ کوئی داڑھی رکھتا ہے تو اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ تو کیا ہے، بڈھی روح آ گئی اس کے اندر، کوئی پردہ کرتی ہے تو اس کے بارے میں مذاق۔ تو شریعت کا مذاق اڑانا اصل میں کیا ہے؟ عقل مندوں کا نہیں، علم والوں کا نہیں، بلکہ جاہل لوگوں کا کام ہے۔ تو انہوں نے ایک مسئلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے پیش کیا، اور اس مسئلے کے حل کے لیے اللہ نے حکم دیا کہ تم ایک گائے ذبح کرو، اور ان بدبختوں نے کہا کہ کیا تم ہم سے مذاق کر رہے ہو؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ نہیں، ہرگز بھی نہیں، بلکہ کیا ہے، تم کیا سمجھتے ہو کہ میں شریعت کے معاملے میں مذاق کروں، جاہلوں کی سی باتیں کروں؟ اب یہ کیا واقعہ ہے، یہ آگے آیتوں میں آ رہا ہے، اور انہوں نے اس میں کیا موشگافیاں نکالی، کس طرح انہوں نے کیا کیا، اس حکم کو ٹالنے کی کوشش کی، یہ اگلی آیتوں میں ہم پڑھیں گے۔ لیکن جو واقعہ ہے وہ پس منظر میں سمجھ لیجئے اصل واقعہ کیا ہے۔ واقعہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو بہت مالدار تھا، اور اس کی کوئی بھی اولاد نرینہ نہیں تھی، یعنی اس کے مرد بچے کوئی بھی نہ، کوئی اولاد نہیں تھی، کوئی مرد بچہ نہ تھا، صرف ایک لڑکی تھی، اس کے علاوہ کوئی اس کا وارث نہیں تھا، اور وہ بوڑھا ہو رہا تھا، عمر آگے بڑھ رہی تھی، اور اس کا ایک بھائی کا لڑکا تھا، بھتیجا تھا، جو اس کے پاس رہا کرتا تھا۔ اب اس نے دیکھا کہ یہ بوڑھا اگر جلد مر جائے تو ہم کیا کریں گے جی، بیٹی سے نکاح کر لیں گے اور تمام ورثے کو، تمام مال کو ہم خود اپنے ہاتھ میں لے لیں گے، ہڑپ کر جائیں گے۔
لیکن مرنے والا نہیں تھا، اللہ نے لمبی عمر دی تھی۔ بعض لوگ ہمارے بھی پریشان ہوتے ہیں کہ بڈھا مرتا بھی نہیں ابھی تک، تو ایسا ہی مسئلہ یہ تھا۔ تو یہ ورثے کے لالچ میں آ کر اس نے جلد بازی کی اور اس کو مار دیا، اور مار کر اس لاش کو محلے کے کسی اور کے دروازے کے سامنے رکھ دیا تاکہ معلوم نہ ہو۔ صبح لوگ جب کیا ہے باہر نکلے تو جس کے دروازے پر لاش تھی اس کو لوگوں نے پکڑ لیا اور کہا کہ تم نے قتل کیا ہے۔ اب وہ بندہ بیچارہ معصوم تھا، پریشان ہو کے کیا کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے اور یہ واقعہ بیان کیے کہ صبح سویرے میرے دروازے پہ لاش آئی لیکن میں نے کسی کو قتل نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ لوگ دعا کرنے کے لیے فریاد کرنے لگے کہ اے موسیٰ، ذرا آپ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کرتے ہیں، ذرا اس معاملے کی تحقیق کر کے بتائیے آخر اس کا قاتل کون ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دعا کیے اور اس کے قاتل کے بارے میں معلوم کرنا چاہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ ان لوگوں کو کہیے کہ وہ ایک گائے ذبح کریں۔ یہ تھا اصل پس منظر میں یہ مسئلہ کہ جیسے ہی گائے ذبح کرنے کی بات آئی، ان بدبختوں نے کیا کیا، کیا موسیٰ تم مذاق تو نہیں کر رہے ہو؟ ہم تو ایک مقدمہ لے کے آئے تھے، ایک انسان کا قتل ہوا ہے اور وہ کسی اور کی جگہ لاش ملی ہے، اور وہ جس کے گھر پہ لاش ملی ہے وہ ماننے والا نہیں ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ذبح کریں گائے کو۔ گائے کو ذبح کرنے میں اور اس لاش کو کس نے قتل کیا اس کے جاننے میں کیا مقابلہ ہے، کیا اس کے اندر تعلق ہے؟ مذاق تو کہیں کر رہے ہیں آپ۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں جاہل بنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ میں آتا ہوں، بدبختوں میں وہی کہتا ہوں جو رب کہہ رہا ہے کہ رب نے حکم دیا گائے ذبح کرو۔ اس میں ایک بات جو بہت اہم ہے وہ یہ کہ شریعت کا کوئی مسئلہ ہے، خواہ آپ کی سمجھ میں نہ آئے لیکن بلا چوں و چرا اس پر عمل کرنا ہے، اس پر نکتہ چینی کریں گے تو یہ جہالت بھی ہے اور آپ کو حکم سخت بھی ہو جائے گا۔ کیونکہ انہوں نے سوال کر کے کیا کیا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کہا کہ گائے ذبح کرو اور یہ گائے ذبح کر دیتے تو وہی مسئلہ ختم ہو جاتا، لیکن ان بدبختوں نے گائے ذبح کرنے کے لیے کئی سوالات اٹھائے اور سب سے پہلے تو یہ کہہ دیا کہ آپ مذاق تو نہیں کر رہے، اتتخذون ہزوا۔ اب ان پر اس حکم میں سختی پر سختی کر دی گئی، اور اتنی سختی کر دی گئی آخرکار انہیں وہ کام کرنا ہی پڑا جس کے لیے پیچھے ہٹ رہے تھے۔ بڑا ہی موعظت، بڑی ہی نصیحت والا واقعہ ہے یہ، آج بھی ان لوگوں کے لیے بہت اہم ہے جو لوگ شریعت کے حکم پر ناک بھنگ چڑھاتے ہیں، شریعت کے حکم پر کیا ہے تعویلات کرتے رہتے ہیں، شریعت کے حکم پر اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتے رہتے ہیں، یہ کیسا وہ کیسا، ایسا کیسا ہو سکتا ہے، ہماری تو عقل میں نہیں آ رہا ہے۔ بھائی تمہاری عقل ہے ہی کتنی؟ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں تو کیا ہے علم کا ایک قطرہ بھی نہیں دیا گیا ہے، اس میں تم سمجھ لو گے اس کے شریعت کے اسرار اور رموز کیا ہیں۔ اللہ نے حکم دیا ہے بس کر گزرو، تمہاری عقل میں بات سمجھ میں آنا ضروری نہیں ہے۔ ایک اللہ کو مان لیا، شریعت تمہارے لیے کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کر دی، بات مانتے جاؤ۔ دیکھیے وضو کا ٹوٹنا ہے اور اس سے اور وضو کرنے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، لیکن حکم دیا کہ وضو کا ٹوٹنا کیا ہے ہوا کے خارج ہونے پہ ہے، تو کوئی تعلق تم نہیں لا سکتے، لیکن تمہیں وضو ٹوٹنا وہ ماننا بھی ہے اور دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ وضو کر کے بندہ آیا، ہوا خارج ہو گئی، ابھی اس کے ہاتھ کا جو پانی اور چہرے کا جو پانی تھا وہ سوکھا بھی نہیں، لیکن اس کا وضو ٹوٹ گیا۔ ہاں، جس جگہ سے ہوا خارج ہوئی ہے نہ اس کو دھونا ہے نہ وہاں پاکی ہے، دھونا کسے ہے؟ ہاتھ کو دھونا ہے، پاؤں کو دھونا ہے، چہرے کو دھونا ہے، جہاں کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن جہاں سے ہوا خارج ہوئی ہے اس پارٹ کو دھونے کی کیا ہے شریعت نے آپ کو بتایا نہیں، لیکن وضو ٹوٹ گیا تمہارا۔ دھونا چہرہ، ہاتھ اور پاؤں، کیا تعلق؟
ضرورت نہیں تعلق تلاش کرنے کی، حکم جو ہے عمل کرو۔ ایسے بے شمار مسائل ہیں جس میں پڑھ کر انسان گمراہ بھی ہوتا ہے اور راہ حق سے دور بھی نکل جاتا ہے۔ اسی لیے حضرت علی کہا کرتے تھے کہ اگر عقل پر مبنی ہے شریعت تو موضوع پر جو مسح کرنے کا معاملہ ہے وہ نیچے ہوتا نہ کہ اوپر، لیکن شریعت نے ہمیں جو موضوع کے لیے مسح کا حکم دیا وہ اوپر ہے، یعنی تلوے پر مسح کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ اوپری حصے پر، پاؤں کے اوپری حصے پر مسح کرنے کا حکم دیا۔ جبکہ عقل تو کہتی ہے کہ ہم تو کیا ہیں، تلوے سے چلتے ہیں نا جی، خراب جو ہوتا ہے وہ تو تلوا ہے جو نیچے ہے، لیکن شریعت تو ہمیں بتاتی ہے کہ اوپر سے کرو۔ تو جو شریعت کی بات ہے اس کو آپ اپنی عقل سے نہ پرکھیں، اور جیسے کہہ دیا گیا اسے عمل کر لیں، بس مسئلہ ختم۔ اپنی منمانی تعویلات اور عقلی گھوڑے نہ دوڑائیں، ورنہ تو گمراہ بھی ہوں گے اور ساتھ میں حکم سخت بھی ہو جائے گا۔ یہی حال ان لوگوں کا بھی تھا کہ اللہ نے کہا کہ گائے ذبح کرو، تو ان بدبختوں نے کیا کیا، ہم کیوں گائے ذبح کریں؟ گائے ذبح کرنے میں اور مقتول میں کون قاتل ہے معلوم کرنے میں کیا تعلق ہے؟ کون سی گائے ذبح کریں؟ کیا رنگ کی ہونی چاہیے وہ؟ ابھی بھی ہمیں شک ہے، ایسا بتاؤ، تفصیل بتاؤ۔ یہ کرتے 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 آخر کار ان لوگوں نے کیا کیا، اس حکم کو اپنے لیے بہت ہی تنگ کر لیا، اور آخر کار ان کو وہی گائے ذبح کرنی پڑی جس کے بارے میں یہ لوگ سب سے زیادہ محبت کرتے تھے، نہیں کرنا چاہتے تھے، پھنسے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اگلی آیت میں کہہ رہا ہے 68، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم سے آپ ہمارے لیے دعا کریں اور اللہ تبارک و تعالی سے کہیں، اللہ تبارک و تعالی سے التجا کریں کہ اس گائے کی ماہیت، کیفیت ذرا کیا ہے کھل کے بیان کر دیا جائے۔ ربک یبین لنا، ذرا اس کی ماں ہی میں کیا ہے، ماں کیفیت کے سلسلے میں آیا ہے کہ وہ کیسی گائے جو ہے ذبح کرنا ہے۔ پہلے تو کہا کہ آپ مذاق کر رہے ہیں، رسول نے کہا کہ بدبختو، مذاق تو کیا ہے، جاہلوں کا کام ہے، نبی شریعت میں مذاق نہیں کرتا، تمہیں کرنا ہی کرنا ہے۔ جب یہ حکم آ گیا تو انہوں نے اب اگلا سوال رکھ دیا، کہنے لگے کہ اچھا ذرا اپنے رب سے پوچھ کے بتاؤ کہ وہ کیفیت کیسی گائے چاہیے، ذرا اس کی کیفیت بیان کر دی جائے، ذرا تفصیل بیان کر دی جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بے شک وہ گائے ایسی ہے کہ رب فرماتا ہے کہ لا فارض، لا فارض یہ دراصل کیا ہے، وہ جو بوڑھی ہو جائے، اور بکر کہتے ہیں چھوٹی عمر کو، فارض کہتے ہیں بڑی عمر کو۔ فرمایا کہ لا فارض ولا بکر، نہ بوڑھی ہو نہ بالکل کیا ہے ابھی بچی ہو، یا یوں نہ چھوٹی عمر کی ہو، بلکہ عوان کہتے ہیں برابری کو یا جوانی کو، بین ذالک، بوڑھی اور بچی کے درمیان کی عمر کی ہو، جوان ہو، دونوں کے درمیان کی ہو، اور اگر تم کو کرنا ہی ہے تو فوری طور پر کر گزرو، فافعلوا ما تؤمرون، کرو اس کام کو جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ یہاں پر بھی اشارہ ہے کہ اب اگلا سوال نہ کرو، بس ایک سوال اب تم نے کر لیا کیفیت کے بارے میں، مسئلہ ختم کرو اور فوری طور پر کر دو۔ کوئی بھی گائے جو نہ بوڑھی ہے نہ جوان ہے نہ بچی ہے بلکہ درمیانی عمر کی ہے، پکڑو اور اس کو ذبح کر دو۔ لیکن ان بدبختوں نے کہا اس کو سننے کے بعد کہ اگلا سوال کہا کہ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا، ان لوگوں نے کہا کہ ذرا اب دعا کر دیجئے آپ کے رب سے
کہ ذرا وہ بھی تفصیل بیان ہو جائے کہ اس کا رنگ کیسا ہو. لون کہتے ہیں رنگ کو. وہ رنگ کیسی ہونی چاہیے اس کی، وہ گائے کا جو رنگ ہے نا وہ کیا ہوتا، تاکہ ہمیں اچھی طرح معلوم ہو جائے، اس کی رنگ کی کیفیت بیان کر دی جائے. قال انہ یقول انہا، حضرت موسیٰ نے کہا کہ رب کہتا ہے کہ وہ بقرۃ صفراء، زرد رنگ کی ہو، گولڈن، فاقع لونہا. کیسے ہو؟ بقرۃ صفراء فاقع لونہا، گہرا رنگ ہو اس کا، پیلے میں بھی زرد میں بھی، گولڈن چمکتا ہوا گہرا. اور تسر الناظرین، تسر الناظرین کا مطلب یہ ہے کہ دیکھنے والوں کے لیے بڑی اچھی لگتی ہو، بھلی لگتی ہو، بڑی بہترین لگتی ہو، شوخ رنگ کی ہو. اب انہوں نے کیا کر دیا، خود ہی سوال اٹھا کے دوسرے مسئلے میں پھنس گئے. پہلے مسئلہ تھا کوئی بھی گائے، لیکن پوچھنے پر عمر کی حد لگا دی گئی، درمیانی ہو. پھر اس کے بعد کیا ہے، پھر پوچھا تو خاص رنگ بدلا دیا گیا. پھر بھی انہوں نے کیا کیا، گائے ذبح نہیں کی. چوتھا سوال کر دیا، کہا کہ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی ان البقرہ تشابہ علینا وانا ان شاء اللہ لمہتدون. اے موسیٰ ذرا اپنے رب سے یہ بھی پوچھ کے بتا دیجئے تاکہ اور کلیئر ہو جائے، کیونکہ ان البقرہ تشابہ علینا، ہمیں تو کیا ہے ایسی گائے بہت سی دکھ رہی ہیں، متشابہ ہو گئی ہیں، جو درمیانی عمر کے بھی ہیں اور گولڈ رنگ کے بھی ہیں، زرد رنگ کی بھی ہے. آپ نے جو صفات بتائے ایسے میں بہت سی گائیں ہم کو نظر آ رہی ہیں، اور آپ ٹھیک ٹھیک بتا دیں گے تو ہم ضرور ہدایت پا لیں گے. اصل میں مسئلہ کیا ہے، کام کرنا ہی نہیں ہے، حکم کو عمل کرنا ہی نہیں ہے، اس واسطے ہیلے بہانے بڑھتے جا رہے ہیں. اب اس کے جواب میں پھر فرمایا گیا قال انہ یقول انا بقرۃ اللہ ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بے شک دیکھو میرا رب کہتا ہے کہ وہ گائے ایسی ہونی چاہیے، بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث، سدی ہوئی ہو، نہ ہل جوتتی ہو، نہ پانی دیتی ہو. یعنی گائے کا کام کیا ہوتا ہے، ہل چلانا، وہ کام ایک نہیں کرتی ہو، کوئی بھی ہل نہ چلاتی ہو. زمین پر کیا ہے، وہ ہل چلا کر جو پودے اگاتے ہیں، بیج ڈالتے ہیں، وہ کام بھی نہ کرتی ہو. اور اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے، سدھانا پڑتا ہے، اسے کیا ہے کسی کے انڈر میں آنا پڑتا ہے، اسے کیا ہے اسے ٹریننگ دی جاتی ہے اس کی، ایسی بھی نہ ہو. اور کھیتی کو کیا ہے پانی کھینچ کر پانی دینے کا کام لگتا ہے، وہ بھی نہ ہو. مسلمتن، بالکل ایسی ہو جس میں کوئی رنگ کا دوسرا داغ دھبا نہ ہو، پوری بے عیب ہو. یعنی گولڈن رنگ، ایسی گولڈن رنگ کی ہو جس میں کوئی دوسرا رنگ کا ایک دھبا بھی ہے، لا شیۃ فیہا، کوئی داغ نہیں ہونا چاہیے اس کے اندر. ایسی مسلم ہو رنگ میں کہ اس رنگ کے اندر کوئی بھی ایک بھی داغ دوسرے رنگ کا نہ ہو. مسلمتن لا شیۃ فیہا، اس کے اندر کوئی داغ دھبا نہ ہو. تو اب جا کے کہے کہ قالوا الآن جئت بالحق، کہنے لگے کہ اب دراصل تم نے ٹھیک ٹھیک بات اپنے رب سے پوچھ کے بتائی، اب ہم کریں گے. فذبحوها وما كادوا يفعلون، پھر انہوں نے اسے ذبح کیا لیکن وہ اصل میں کرنے والے نہیں لگتے تھے. یعنی اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ اصل اندر سے کرنے والے نہیں تھے، اس واسطے اتنے بہانے بنائے. جب ہر ایک بہانے کا انہیں تفصیلی جواب دے دیا گیا تو آخر کار کیا ہے، ان کو اب کوئی چارہ کار نہ ملا بچ کے جانے کا. تب کہیں جا کے وہ کرنے پر کیا راضی ہوئے اور انہوں نے کر گزرے، انہوں نے ذبح کر دیا. اب جو گائے ذبح ہو گئی اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ. اور وہ وقت بھی یاد کرو جب تم نے
ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا اور جھگڑے میں تم ایک دوسرے پر اس کا الزام ڈالنے لگے تھے، اللہ تبارک و تعالی ظاہر کرنے والا تھا جو کچھ کہ تم چھپا رہے تھے۔ یہ واقعے کے بعد اصل کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ قرآن کا اعجاز بھی ہے اور اس میں ایک اشتیاق بھی بڑھ رہا ہے کہ اوپر اگر ڈائریکٹ پڑھتے آ رہے ہیں تو بندے کو لگے گا کہ کیا معاملہ ہے، کیا معاملہ ہے، کیوں گائے ذبح کرنا ہے، کیوں یہ لوگ سوال کر رہے ہیں۔ لیکن تمام چیزیں کہنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کیوں ہوا وہ، اصل میں ایک شخص کا قتل ہو گیا جو میں پہلے بیان کر دیا آپ کو کہ بنی اسرائیل میں ایک مالدار شخص تھا، اس کا بھتیجا اس کی وراثت کو لینے کے لیے قتل کیا تھا، تو وہی قتل کے بارے میں اب کہہ رہا ہے کہ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، تو کہ تم نے کیا کیا تھا، ایک نفس کو قتل کر دیا، ایک جان کو، اور اس کی سزا، اس کے قتل کا الزام ایک دوسرے پر لگانے لگے۔ ادارہ ایک دوسرے پر تھوپنا، تو فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے، جو کچھ بھی سچ ہے اس کو باہر نکالنے والا تھا۔ اب یہ گائے جب ذبح ہو گئی نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، گائے ذبح ہونے کے بعد اس کی ایک ٹانگ یا اس کا کوئی حصہ گوشت کا لے کر اللہ نے کہا کہ وہ گوشت جو مرا ہوا آدمی ہے اس پر مارو، کیا ہوگا، وہ اٹھ کھڑا ہوا، زندہ ہو گیا۔ یہ وہ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے معجزہ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ اللہ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں، اللہ کن فیکون کا مالک ہے۔ اور یہاں تو معاملہ یہ ہوا کہ خالی مردہ نہیں، مردہ تھا اور اس مردے کو ایک گائے جو ذبح ہو گئی، جو مردہ ہو گئی، اس کے گوشت کو ٹچ کرنے پر وہ جو مردہ انسان تھا، وہ جو لاش تھی، اٹھی اور بتا دی۔ اس سے پوچھا گیا کہ تجھے کس نے قتل کیا، تو اس نے کہا کہ میرا یہ بھتیجا ہے، اسی نے مجھے قتل کیا، اور پھر مر گیا۔ یہ واقعہ دم بخود ہو کے دیکھ رہے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا بڑا معجزہ۔ تو اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ یہی ہے میرے مارنے اور جلانے کا میرا جو حکم ہوتا ہے، بس وہ حکم سے بندہ زندہ ہوتا ہے، میرا ایک حکم ہوتا ہے، وہ حکم سے بندہ مر جاتا ہے، بس میں کن فیکون کا مالک ہوں۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، کہ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نشانیاں تم کو بتلاتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ لیکن ان بدبختوں نے کیا نہیں کیا، اتنا سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی اپنی اصلاح نہیں کی، اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کی، اور رسول کے بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے، اطاعت والے نہیں بنے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر ان کے دل سخت ہو گئے۔ ثم قست قلوبکم، اس واقعے کے بعد بھی یہ لوگ نہیں سدھرے تو ان کے دل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے سخت کر دیے، فہی کالحجارہ، پتھر کی طرح۔ پھر فرمایا کہ او اشد قسوہ، نہ پتھر نہیں، پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ان بدبختوں کے دل، کیونکہ پتھروں میں بھی بعض ایسے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، جو اللہ کے ڈر سے کیا ہے پھٹ پڑتے ہیں اور ان میں سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور بعض پتھر وہ ہیں جن کے اندر سے کیا ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دو ٹکڑے ہوتا ہے اور اس میں سے پانی نکل آتا ہے، اور بعض پتھر ایسے بھی ہیں وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اللہ کے ڈر کی وجہ سے چٹانوں سے نکل کے نیچے گر پڑتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، کہ اللہ تبارک و تعالی غافل نہیں ہے جو کچھ بھی یہ کر رہے ہیں۔ تو یہاں ایک مضمون مکمل ہو رہا ہے، اس کا تفصیلی خلاصہ انشاءاللہ میں اگلے ایپیسوڈ میں، اگلے درس میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اب جو ہم نے تلاوت کی ہے یہ آیات مکمل طور پر 47 to 74 تک کے آیات، 67 to 74 تک کے آیات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے ترجمہ اور مختصر ترین تشریح کر دی۔ ابھی ان کے فوائد اور نکات اور تفصیلات انشاءاللہ ہم اگلے مضمون پہ رکھیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، ھذا وباللہ التوفیق،
وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں. وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ. اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، الاحادیث النبویہ اس سلسلے میں ہم نے امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب صحیح البخاری کا درس شروع کیا، اور اس درس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم تقریباً 21 احادیث پڑھ چکے ہیں، اور کتاب کے اعتبار سے دوسری کتاب کتاب الایمان پڑھ رہے ہیں، اور اس کتاب کا موضوع امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے دور کا وہ سب سے بڑا فتنہ جو مرجیہ کا تھا، خالی قولی قول کو ایمان مکمل بتاتے تھے، عمل کو بالکل بھی چھوڑ دیتے تھے، اور یہ عقیدہ بنا لیا تھا کہ ایمان میں عمل داخل ہی نہیں ہے، ایمان بڑھتا اور گھٹتا نہیں ہے، ایمان مجرد قول کا نام ہے. اور اس سلسلے میں اصحاب رسول اللہ ابو بکر رضی اللہ عنہ، ان کا ایمان اور ایک عام انسان کا ایمان، عام مسلمان کا ایمان، دونوں برابر ہیں. یہ عقیدہ مرجیہ نے پھیلایا، اور اس کو بڑے بڑے لوگوں نے بھی بعد میں مانا، اور احناف میں بھی بڑے چوٹی کے علماء یہی عقیدہ رکھتے ہیں
کہ الایمان لا یزید ولا ینقص، ایمان نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے۔ تو یہ فتنے جو اٹھے تھے اس کی تردید میں انہوں نے کیا ہے تقریباً 50 احادیث کتاب الایمان کے اندر انہوں نے لائے، اور یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ایمان گھٹتا بڑھتا ہے، اور اس کے دلائل قرآن اور حدیث میں بہت زیادہ ہے۔ اس سلسلے کو ہم پڑھتے آ رہے تھے، اور مختلف اس میں باتیں جو امام کی فقہ کی بہت بڑی دلیل ہے وہ بھی وہ لا رہے تھے، اور اس کی بھی وضاحت میں مختصراً آپ کے سامنے کر رہا تھا، جو کہ ہم 21 احادیث مکمل کر چکے ہیں۔ آج اس درس کے اندر انشاءاللہ تبارک و تعالی 22ویں حدیث سے میں اپنے پروگرام کو شروع کر رہا ہوں، اور اس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے باب باندھا ہے تفاضل اہل الایمان فی الاعمال، وہی بات کی تردید کے لیے۔ اس بیان میں یعنی اس ٹاپک پر کہ ایمان والوں کا عمل میں ایک دوسرے سے بڑھ جانا عین ممکن ہے، اور یہ دلائل سے ثابت ہے۔ ایمان والوں کا عمل میں ایک دوسرے سے بڑھ جانا، جیسے عمل گھٹتا بڑھتا ہے اسی طرح ایمان گھٹتا بڑھتا ہے، اور اس سے ایمان پر بہت اثر پڑتا ہے عمل سے۔ یہ باب باندھنے کے بعد 22 نمبر کی حدیث اس طرح لائے، حدثنا اسماعیل قال حدثنی مالک عن عمرو بن یحییٰ المازنی عن ابیہ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ثم يقول الله تبارك وتعالى أخرجوا من كان من قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فيخرجون منها قد استودوا فيلقون في نهر الحياة أو الحياة شك مالك فینبتون کما تنبت الجنہ فینبتون کما تنبت الحبۃ فی جانب السیل الم تر انها تخرج صفراء ملتویہ۔ قال وہیب حدثنا عمرو الحیاتی وقال خردل من خیر۔ اس کا ترجمہ اس طرح ہے، ہم سے اسماعیل نے یہ حدیث بیان کی، امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم سے اسماعیل نے یہ حدیث بیان کی۔ وہ کہتے ہیں کہ ان سے مالک نے اور عمرو بن یحییٰ المازنی نقل کرتے ہیں، اور وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، اور وہ حضرت ابو سعید خدری سے، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو اس کو دوزخ سے نکال لو۔ تب ایسے لوگ دوزخ سے نکال لیے جائیں گے، اور وہ جل کر کوئلے کی طرح سیاہ ہو چکے ہوں گے۔ پھر زندگی کے نہر یعنی حیات کے نام سے ایک نہر ہوگی، یا روایت میں ہے کہ حیا کے نام سے یا حیات کے نام سے میں وہ ڈالے جائیں گے، اور بارش کے پانی میں جیسے پودے اگتے ہیں اسی طرح اس نہر میں ان کو ڈالا جائے گا، اور وہ اس پانی میں اسی طرح اگیں گے جس طرح ہم نباتات کو زمین کے اندر سے اگتے دیکھتے ہیں۔ یہاں راوی کو شک ہو گیا کہ اوپر کے راوی نے کون سا لفظ استعمال کیا، حیا یا حیات یا حیا، دونوں میں سے کون سا؟ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اس وقت وہ دانے کی طرح آگ میں آئیں گے، جس طرح ندی کے کنارے دانے اگ آتے ہیں، اور
کیا تم نے نہیں دیکھا، اللہ کے رسول نے فرمایا الم تر انہا، کیا تم نے نہیں دیکھا ہے دانا زردی مائل پیچ در پیچ نکلتا ہے۔ وہیب کہتے ہیں کہ ہم سے عمر نے حیا کے بجائے حیات، نہر حیات کا لفظ استعمال کیا، اور اسی طرح خردل من ایمان، رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا۔ تو دوسری حدیث کے الفاظ میں خردل من خیر آیا ہے کہ خیر کا تھوڑا سا بھی حصہ ہوگا تو ہم اس کو نکال لیں گے۔ یہ حدیث امام بخاری رحمہ اللہ بھی لائے ہیں اور امام مسلم رحمہ اللہ بھی لائے ہیں، اور اس حدیث میں صاف طور پر ایمان کو باقاعدہ طور پر کم اور بڑھنا یہ بتایا گیا ہے، کیونکہ فرمایا گیا کہ جب اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے اور اہل نار جہنم میں چلے جائیں گے، ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالی حکم دے گا کہ جہنم سے ان سب کو بھی نکال لو جن کا ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا، اور وہ نکالے جائیں گے جو کہ جل کے کوئلہ ہو چکے ہوں گے، جسے ہم کولسا بولتے ہیں، کوئلہ ہو چکے ہوں گے، اور ان کو جنت میں لے جانے کے لیے ان جنت اور جہنم کے درمیان ایک نہر ہوگی جسے نہر حیات، زندگی کی نہر کہا جاتا ہے، یا حیا دونوں الفاظ آئے ہیں، راوی کو شک ہے، تو اس میں ڈالے جائیں گے تو وہ اسی طرح نئے جسم کے ساتھ اس میں سے جنتی جسم کے ساتھ پیدا ہوں گے، جس طرح ہم زمین میں کوئی دانہ ڈالتے ہیں تو وہ نئے سرے سے اگ آتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کیسے تم نے ندیوں کے کنارے نہیں دیکھا، جھیلوں کے کنارے تم نے نہیں دیکھا کہ زردی مائل کس طرح پودے بیج وہاں سے نکلتے ہیں۔ تو یہ حدیث امام بخاری رحمہ اللہ لانے کے بعد وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہاں پر خردل من ایمان کا لفظ دراصل کیا کر رہا ہے، اس بات کی طرف شہادت دے رہا ہے کہ ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی کبھی کبھی انسان کے پاس رہ جاتا ہے۔ ایک طرف ایمان کا پہاڑ ہے، صدیق اکبر حضرت فاروق رضی اللہ عنہ، ایسے بڑے بڑے صحابہ کا، اور ایک طرف ادنا ترین گناہوں پر گناہ، یہاں تک کہ وہ جہنم میں چلا گیا، لیکن وہ تھا مسلمان، وہ تھا توحید میں، اس نے شرک نہیں کیا تھا، تو ایک نہ ایک دن اسے نکال لیا جائے گا اور اللہ اس سے کہے گا اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی کیا ہے، ایمان ہے، تو اس واسطے اس کو نکال لو۔ تو ایمان کم ہے زیادہ ہے، اس کی سب سے بڑی دلیل معلوم ہو گیا، اور اس سے ظاہر ہوا کہ اعمال ایمان میں داخل ہیں، کیونکہ اسی تو کیا ہے، وہ جہنم میں گیا سزا پا کے باہر نکل رہا ہے، اور کچھ لوگ ایمان میں بہت اعلیٰ ترقی یافتہ ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کا ایمان کمزور ہوتا ہے، حتیٰ کہ بعض کے دلوں میں ایمان محض ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ہوتا ہے۔ اور حدیث نبوی میں اس قدر یہاں پر وضاحت کے بعد بھی جو لوگ جملہ ایمانداروں کا ایمان یکساں مانتے ہیں اور اس میں کمی پیشی کے قائل نہیں ہیں، جیسا کہ میں نے بتایا مرجیہ، حنفیوں کے بڑے بڑے امام جو کہ اس بات کے قائل ہیں کہ ایمان بڑھتا اور گھٹتا نہیں ہے، سب کا ایمان یکساں ہے، تو ان کے قول کو یہ خود اس حدیث کے مقابلے میں اندازہ کر لینا چاہیے کہ وہ صحیح رائے قائم کر رہے ہیں یا غلط۔ اب آئیے اس کے بعد علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث یعنی اس حدیث کے باب کے ساتھ بہت اہم مطابقت ہے، جو کتاب الایمان اور باب باندھے ہیں، خاص کر کے عمل کے اعتبار سے تفاضل ہوتا ہے اور وہ ایمان کی کمی پیشی کی دلیل ہے۔ اور مصنف رحمہ اللہ یہاں اس حدیث کو لانے سے یہی مقصد ہے کہ مرجیہ کی تردید ہو جائے۔ امام ابن حجر عسقلانی بھی وہی کہتے ہیں، اس میں ایمان کے باوجود معاصی کا ضرر نقصان بتلایا گیا ہے،
لیکن معتزلہ پر رد ہے جو کہتے ہیں کہ گنہگار دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے۔ دیکھیے دو فرقوں کی تردید بھی دراصل جو گمراہ تھے، اس ایک حدیث میں امام بخاری رحمہ اللہ نے اشارہ کیا ہے، یہ ان کی سب سے بڑی فقہ کی علامت ہے۔ بات یہ ہے کہ ایک تو وہ تھا جو کلی طور پر عمل کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتا تھا، جو مرجیہ بنا، اور انہوں نے کہہ دیا کہ جو کچھ بھی کر لو جنت جانا ہے اگر تم مسلمان ہو گئے۔ دوسرا فرقہ اس معاملے میں اتنا تشدد کیا، جسے معتزلہ کہتے ہیں، اس نے تو یہ عقیدہ گھڑ لیا کہ اگر کوئی انسان ایمان کے ساتھ کبیرہ گناہ بھی کرتا ہے تو وہ دائمی جہنمی ہے۔ حالانکہ صحیح بات یہ ہے کہ کتنا بڑا گناہ کیوں نہ ہو، اگر وہ ایمان والا ہے تو وہ دائمی جہنمی ہرگز نہیں بن سکتا، وہ ایک نہ ایک دن جنت جائے گا، سوائے ایک گناہ کہ وہ شرک ہے جس میں وہ دائمی جہنم میں جائے گا، وہ دائمی طور پر جہنم میں جائے گا، وہ شرک ایک ہی گناہ ہے۔ بقیہ صاف احادیث میں ہے کہ زانی ہو وَإِن زنا وَإِن سرق، جیسا کہ پوچھا گیا، چوری کرنے والا ہے، گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے لیکن شرک نہیں کیا ہے، تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نہ ایک دن جنت کا دروازہ کھولے گا اور ہو گیا جائے گا۔ لیکن معتزلہ نے اس پر سختی کرتے ہوئے، ایک طرف انہوں نے پہلی راہ افراط کی تو انہوں نے تفریط کی، تو یہ دوسری راہ اپنائے اور کہا کہ بڑا گناہ کوئی کرتا ہے، اور بڑے گناہوں میں جھوٹ بولنا بھی شامل ہے، تو انہوں نے کہہ دیا کہ جھوٹ بھی کوئی بولتا ہے تو وہ دائمی جہنمی ہو گیا گویا کہ۔ تو اس کی تردید بھی کر رہے ہیں امام بخاری اس حدیث کو یہاں لا کر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ جس کے دل کے اندر بھی رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، یعنی ایمان تھوڑا سا بھی ہو، وہ شرک نہیں کیا ہو، بس شرط ایک ہے، تو کتنے بڑے گناہ لے کر بھی آئے وہ دائمی جہنمی نہیں ہوگا۔ ہاں جہنم میں جا سکتا ہے، سزا پا سکتا ہے، لیکن آخر اس کا ٹھکانہ جنت ہی ہوگا، جہنم میں نہیں جائے گا، مستقلاً جہنم میں نہیں جائے گا۔ تو اس حدیث میں یہ دو فرقوں کی تردید، اور اس میں معلوم ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ کتنی ہے بندوں پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہے کہ قیامت کے دن یہ اعلان ہوگا کہ رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان والا دائمی جہنم میں نہیں جا سکتا، فرشتوں نکالو اس کو، اور وہ بہت بڑے ایک یوں سمجھو کہ بہت بڑا گروہ نکل کے آئے گا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیات میں جنت کا جسم عطا کر کے پھر جنت بھیجے گا۔ حدثنا محمد بن عبید اللہ قال حدثنا ابراہیم بن سعد عن صالح عن ابن شہاب عن ابی امامة بن سہل بن حنیف انہ سمع ابا سعید الخدری یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین انا نائم رأیت الناس یعرضون علی وعلیہم قمص منها، فرمایا ما یبلغ الثدی ومنها ما دون ذلك، وعرض علی عمر بن الخطاب وعلیہ قمیص یجرہ، قالوا فما اولت ذلك یا رسول اللہ، قال الدین۔ رواہ البخاری، مسلم، ترمذی و نسائی۔ حدیث اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے، فرمایا ہم سے محمد بن عبید اللہ نے یہ حدیث بیان کی، ان سے ابراہیم بن سعد نے، وہ صالح سے روایت کرتے ہیں، اور وہ ابن شہاب سے، اور وہ ابو امامہ بن سہل بن حنیف سے، اور وہ ابو سعید خدری سے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک وقت سو رہا تھا
تو میں نے خواب میں دیکھا کہ لوگ میرے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں اور وہ کرتے پہنے ہوئے ہیں، قمیص کے جمع قمص، شرٹ جسے ہم کہتے ہیں، قمیص پہنے ہوئے تھے۔ کسی کا کرتا سینے تک ہے، کسی کا اس سے نیچے ہے۔ میرے سامنے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ لائے گئے، ان کے بدن پر جو کرتا تھا، جو قمیص تھی، وہ اتنا لمبا تھا کہ وہ زمین کے نیچے تھا، گویا کہ زمین گھچیٹ رہی ہے، اسے وہ گھچیٹ رہے تھے، یعنی ان کا کرتا زمین تک تھا یا زمین کے نیچے تھا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کی تعبیر کیا کرتے ہیں؟ فما اول تک، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کرتے سے مراد دین ہے۔ یا رب، کیا فضیلت بیان ہو رہی ہے، دیکھیے حضرت عمر ابن الخطاب کی خاص کر، کہ مطلب یہ ہے کہ حضرت عمر کی ذات میں ایمان اس طرح، دین اس طرح جمع ہو گیا کہ کسی کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا صحابہ میں۔ صدیق اکبر کی شخصیت اپنی فداکاری، جانثاری، دینی عظمت کے لحاظ سے بہت اونچی ہے، حضرت عمر سے بھی بہت بڑھ کر ہے، بزرگی و عظمت میں وہ سب سے بڑے ہوئے ہیں، مگر اسلام کی جو ترقی بحیثیت دین کے، جو شان و شوکت حضرت عمر کی ذات سے ہوئی، اس معاملے میں یہ ان سے بڑے ہوئے ہیں۔ اسی سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ان کا کرتا سب سے بڑا تھا، یہ اس لیے کہ ان کی دینی فہم بھی اوروں سے بہت بڑھ کر تھی۔ دین کی اسی کمی پیشی میں ان لوگوں کی تردید بھی ہے جو کہتے ہیں کہ ایمان کم اور زیادہ نہیں ہوتا، اور اس روایت کو نقل کرنے کا امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصد بھی یہی ہے کہ امام ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں کہ حدیث اور باب کی مطابقت بہت واضح طور پر ظاہر ہے، اور قمیصوں سے مراد یہاں پر ایمان ہے، دین ہے، اور جو ذکر ہوا ہے لوگ پہنے ہوئے آئے تھے، اس میں صاف ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کسی کا صرف سینے تک تھا، کسی کا اس سے نیچے، کسی کا اور اس سے نیچے، کسی کا اور اس سے نیچے، یہاں تک کہ حضرت عمر بن خطاب کا اتنا نیچے کہ گھسیٹ رہے تھے۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول اس سے مراد کیا ہے؟ فرمایا دین، ایمان۔ تو معلوم ہو گیا کسی کا ایمان کم ہوتا ہے، جیسے کسی کا ایمان صرف سینے تک تھا، اوپر سے شرٹ پہنا اور وہ سینے تک، تو کتنی چھوٹی کیا قمیص ہو جائے گی اس کی، پھر تھوڑا نیچے کسی کا، پھر کسی کا کمر تک، پھر کسی کا کیا ہے گھٹنے تک، پھر کسی کا کیا ہے ٹخنے تک بھرا ہوا، کسی کا کیا ہے ٹخنے بھی چھپ گئے اور بھی زیادہ گھسیٹتے ہوئے۔ تو اب اس میں واضح دلیل ہے کہ ایمان گھٹتا بڑھتا ہے، نیکیوں سے بڑھتا ہے، گناہوں سے کم ہوتا ہے۔ جملہ سب مسلمانوں کا ایمان ایک ہرگز نہیں ہے، ایمان میں تفاوت ہوتا ہے۔ اور اس میں ایک نقطہ جو خاص طور پر ہے وہ یہ، بڑی گہری مشابہت قمیص کے ساتھ دی گئی ہے اس حدیث میں، کیونکہ قمیص انسان کے جسم کو چھپانے والی ہے، اسی طرح دین اسے دوزخ کے آگ سے چھپانے والا ہے۔ یا رب، کیا تشریح بیان کر رہے ہیں، دیکھیے محدثین، ان کا فہم، ان کا درک، ان کی عقل، ان کی سمجھ، ان کی فقہ دیکھیے، کہتے ہیں کہ یہاں پر قمیص سے مشابہت کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اہم نقطے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ کیا ہے جی؟ دین بھی دراصل ایک کرتا ہے تمہارا جو دوزخ کی آگ سے تم کو چھپا لے گا، جیسے قمیص تمہاری بدن کو چھپا لیتی ہے، تمہارے ساتھ دراصل کیا ہے، جسم کا وہ حصہ جہاں جہاں قمیص پہنچتا ہے چھپ جاتا ہے بعینی ہی۔ اسی طرح ایمان مکمل اگر ہے تمہارا تو تمہارے کل بدن کو جہنم سے نجات مل جائے گی، اور ایمان کا یہ کرتا کم ہوتا جائے گا، اور جتنا حصہ کھلا ہوا ہوگا شاید وہ جہنم میں جا کر بعد میں آئے گا، گناہوں کی وجہ سے جہنم جانا پڑے گا۔
اور یہ بھی کہ قمیص کے ساتھ دین کی تعبیر کا جو مفہوم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس میں ثابت ہوا کہ دین میں درجات بہت سے ہیں، ہر دیندار ایک درجے کا نہیں ہے۔ اس میں جس طرح قمیصوں کے درجات بیان کیے، اسی طرح ان کے ایمان کے بھی درجات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے، اور اس مضمون کو اور زیادہ نکھر کر سامنے آئی یہ بات کہ ایمان گھٹتا بڑھتا ہے اور عمل ہونا بہت ضروری ہے، عمل سے ہی تمہارا ایمان پختہ بنتا ہے۔ اب اس کے بعد کی جو حدیث ہے اس میں بھی وہی چیز ہے، اور یہ حدیث ہم پڑھ بھی چکے ہیں، اس میں دراصل دوسرے انداز میں لائے ہیں اور دوسری سند کے ساتھ امام بخاری رحمہ اللہ لائے ہیں، اور اس کو میں انشاءاللہ، کیونکہ ہمارا وقت ہوا چاہتا ہے، ہم اگلے ایپیسوڈ میں، اگلے درس میں آپ کو پیش کریں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ MSLI ٹی وی، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار۔ فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه۔ أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير۔ الذين يخرجون من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے MSLI لائیو ٹی وی کے ذریعے جو بنیادی عناوین آپ لوگوں کے سامنے تسلسل کے ساتھ ہر دن پیش خدمت ہیں، ان میں ایک بہت اہم ترین سبجیکٹ عنوان السیرۃ النبویہ کے نام سے جاری و ساری ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا علم بھی
انتہائی ضروری ہے ہر مسلمان کے لیے، جس طرح عقیدے و عبادات کا علم اس کے لیے ضروری ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم شروع دن سے مطالعہ کر رہے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے مکی زندگی کے آخری احوال، یعنی 13 نبوت کے وہ آخری واقعات جس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچتے ہیں، اور وہاں سے نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے، مدنی زندگی، وہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ پچھلے درس میں میں نے آپ کے سامنے یہاں تک بات آ گئی تھی، بیان کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیعت عقبہ کبریٰ جسے کہا جاتا ہے، یا ثانیہ جس کو کہتے ہیں، اس کو پورا کیا، اور اس بیعت میں سب سے اہم ترین بات یہ ہوئی تھی کہ اللہ کے رسول آپ اب مکہ چھوڑ دیں، ہمارے پاس آ جائیں، اور 75 لوگ جو کہ اس وقت شامل ہوئے تھے، ان سب نے وعدہ کیا کہ اللہ کے رسول جیسے ہم اپنے مال اور اپنی اولاد کی حفاظت کرتے ہیں، اس سے زیادہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے، اور بڑی سنجیدگی کے ساتھ سب نے اس پر اتفاق کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ لیکن آپ نے یہ بھی سنا کہ اس کے بعد اس وادی کا شیطان اس بات کو مشرکین تک پہنچاتا ہے، اور وہ لوگ شک میں پڑ جاتے ہیں، اور آ کر بہت سی معلومات لینے کی کوشش کرتے ہیں، کیا بات ہوئی، ہمارے خلاف کیا سازش تیار کی گئی، یہ تمام چیزیں وہ لوگ کسی نہ کسی طرح معلومات کو اکٹھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کو کامیابی نہیں ہوتی۔ اب ہم اس کے بعد کے واقعات آپ کو سنا رہے ہیں، یہاں تک کہ حجاج جو آئے ہوئے تھے باہر کے، وہ سب کے سب 13 کے بعد ایک ایک کر کے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی 13 ذی الحج کے بعد مکمل حج ختم ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب نکلنا شروع ہوتے ہیں تو یوں سمجھیے کہ جتنے لوگ نکلنے والے تھے وہ سب کے سب ایک حد تک حجاج نکل چکے ہوتے ہیں، تب کہیں جا کر مشرکین مکہ کو یہ چیز یقینی طور پر معلوم ہوتی ہے کہ اس رات عقبہ کی گھاٹی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت ہوئی، اور اس میں کیا ہے، خاص طور پر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہاں ایک مضبوط جماعت واپس جا رہی ہے پھر مدینے میں کام کرنے کے لیے۔ تو رؤسائے مکہ جو کہ تقریباً اس یقین کے ساتھ پلٹے تھے اس دن کہ یہ خبر غلط ہوگی، لیکن جب ان کو معلوم ہوا کہ یہ خبر یقینی ہے، بیعت ہو چکی ہے، اور یہ بھی پتہ چلا کہ اس بیعت میں بہت اہم باتیں ہوئی ہیں، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ حجاج روانہ ہو چکے تھے، پھر بھی ان لوگوں نے مدینے کی طرف لوگوں کو جو گئے تھے ان کا پیچھا کرنے کے لیے خود تیار ہوئے، اور سواروں کے ساتھ تیزی کے ساتھ ان کا پیچھا کرتے ہوئے پہنچے، جبکہ جیسے ہی معلوم ہوا ان صحابہ کو جو اس بیعت میں شامل تھے وہ لوگ اور تیزی کے ساتھ آگے نکل گئے۔ لیکن روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ اور منذر بن عمر کو ان لوگوں نے دیکھ لیا رضی اللہ عنہما، اور انہی کو پکڑنے کے لیے پھر سواری کو تیز کیا، یہاں تک کہ حضرت منذر زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ نکل گئے، لیکن البتہ سعد بن عبادہ پکڑ لیے گئے، جو کہ ان 75 لوگوں میں سے ایک اہم ترین صحابی تھے جو بیعت میں شامل تھے۔ اب انہوں نے، ان بدبختوں نے ان کے ہاتھوں کو گردن کے پیچھے باندھا، اور انہیں مارتے پیٹتے چیختے چلاتے پکڑ کے واپس پھر مکہ لے آئے۔ لیکن اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ مطعم بن عدی اور حارث بن حرب بن امیہ، یہ دونوں جو مشرکین میں اچھا مقام رکھتے تھے، مرتبہ تھا، ان کی باتوں کو اہمیت دیتے تھے، ان لوگوں نے حضرت سعد بن
عبادہ کو چھوڑنے میں مدد کی، چھڑوانے میں مدد کی، کیونکہ یہ دونوں قافلہ لے کے جب تجارت کے لیے جاتے تھے، ان کے تجارتی قافلے دراصل حضرت سعد بن عبادہ کے پناہ ہی میں آگے نکلتے تھے، وہ ان کے سب سے بڑے سپورٹر تھے اس معاملے میں، جس کے واسطے ان لوگوں نے کوششیں کر کے حضرت سعد بن عبادہ کو چھڑوا لیا اور یہ بھی واپس اپنا سفر شروع کر دیے۔ اور یہاں پر جب مدینہ پہنچ کر لوگوں نے دیکھا کہ حضرت سعد بن عبادہ کو یہ لوگ پکڑ کے لے گئے، تو انہوں نے اندازہ کر لیا کہ یہ لوگ کیا کریں گے سلوک، اس واسطے ابھی تیاری ہو ہی رہی تھی کہ ہم واپس جا کر کسی نہ کسی طرح سعد بن عبادہ کو واپس لے آئیں گے، یا کیوں نہ حملہ کر دیا جائے۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھی، یہاں تک کہ انہوں نے سعد بن عبادہ کو دیکھ لیا، وہ مدینے میں انٹر ہو رہے تھے، تو اس واسطے کوئی مسئلہ نہیں ہوا اور بخیر و عافیت سب کے سب مدینہ پہنچ گئے۔ یہی وہ بیعت ہے جسے بیعت کبریٰ، بیعت عقبہ کبریٰ بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہ بیعت جو جس فضا میں تیار ہوئی، عمل میں آئی، یہ کوئی کیا تھا، ایک جذباتی، جیسے کہ بعض نوجوانوں کا جذباتی عمل ہوتا ہے بعد میں ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں، ایسا نہیں تھا۔ جس پر کیا ہے، محبت، وفاداری، منتشر اہل ایمان کے درمیان تعاون، تناصر، باہمی اعتماد، جاں سپاری، شجاعت کے جذبات چھائے ہوئے تھے، یہاں تک کہ مدینے کے اہل ایمان کے دل میں اپنے کمزور مکی بھائیوں کے لیے ایک طرح کی شفقت اور محبت اور رحم دلی بھری ہوئی تھی، اور ان کے اندر ان بھائیوں کے لیے حمایت کا جوش ایسا تھا کہ جو وقتی طور پر نہ تھا، اور ان پر ظلم کرنے والوں کے خلاف غم و غصہ ایسا تھا کہ وہ اس کے لیے مستقل مزاجی کے ساتھ ساتھ دینے کے لیے تیار تھے۔ ان کے سینے اپنے ان مکی بھائیوں کی محبت سے سرشار تھے، اسے دیکھ کر محض اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے محبت کرنا، اگر ہم کسی کو آئیڈیل نمونہ کہہ سکتے ہیں، کوئی واقعہ ایسا بتا سکتے ہیں، تو یہی تھا جو یہاں کے مدنی بھائی، یہاں کے مدینے والے لے کر گئے تھے۔ اور یہ جذبات اور احساسات کا محض ایک کسی عارضی کشش کا نتیجہ نہیں تھے جو دن گزرنے کے ساتھ ساتھ ختم ہو جائیں، بلکہ اس کا منبع اصل میں کیا تھا، ایمان باللہ اور ایمان بالرسل اور ایمان بالکتاب تھا۔ یعنی وہ ایمان جو ظلم و عدوان کے خلاف بڑی سے بڑی قوت سے ٹکرانے کے لیے تیار ہو۔ جب ایمان کی اس طرح کی باد بہار چلتی ہے تو عقیدہ و عمل کے عجائبات اور کرشمے شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی ایمان کی بدولت مسلمانوں نے تاریخ کے اندر ایسے کارنامے ثبت کیے اور ایسے ایسے آثار اور نشانات چھوڑے کہ ان کی نظیر ماضی اور حاضر خالی ہیں، حتیٰ کہ مستقبل میں قیامت تک خالی رہیں گے۔ اب دراصل بیعت مکمل ہو گئی، اسلام کفر جہالت کے اس عمیق صحرا میں صرف ایک ایسے وطن کی بنیاد رکھنے میں مسلمان کامیاب ہو گئے جو بعد میں چل کر مدینۃ النبی کہلایا۔ اور سب سے اہم ترین کامیابی جو تھی وہ اسلام نے اپنی دعوت کے آغاز سے اب تک جو حاصل کی تھی، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جانے کر اور مدینہ پہنچا کر اور وہاں پر مستقلاً حکومت اور وہاں پر ریاست قائم کر کے وہاں سے دین اسلام کی مضبوط بنیادوں کو اٹھانے کا جو مسئلہ تھا، جو معاملہ تھا، اس کو پورا کرنا تھا۔ یہ سب سے اہم ترین کامیابی ملی تھی۔ اسی واسطے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اجازت دے دی کہ وہ اپنے اس نئے وطن کی طرف ہجرت کر جائیں۔ ہجرت کے معنی یہ تھے کہ سارے مفادات کو تج کر، مال کی قربانی دے کر محض جان بچا لی جائے، اور وہ بھی یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ جان بھی خطرے کی زد میں ہے، اور اپنا ایمان بچانے کے لیے ایک کفر کے مقام سے نکل کر ایک ایسے مقام پر پہنچ جائے جہاں پر وہ اپنے ایمان کو بچا سکیں اور اس پر عمل کر سکیں۔
ابتدائے راہ سے انتہائے راہ تک کہیں بھی اس میں ہلاکتیں تھیں، پریشانیاں تھیں، اور سب سے زیادہ جان کا خطرہ تھا، پھر بھی لیکن یہ سفر ایک مستقل مزاجی کے ساتھ مسلمانوں کے اندر، مکے کے خاص کر مسلمانوں کے اندر ایک عزم پیدا کر دیا تھا، اور وہ لوگ اس سے بالکل ہی بے پرواہ ہو کر آگے کیا ہوگا ہمارے ساتھ، وہ اس کے لیے تیار ہو گئے، اور مصائب و آلام کا ایک اور نیا سلسلہ شروع ہو گیا۔ مسلمانوں نے یہ سب کچھ جانتے ہوئے ہجرت کی ابتدا کر دی کہ کیا کچھ مشکلات ہیں اس میں، اور ادھر مشرکین نے بھی ان کی روانگی میں حتی الامکان کیا کچھ رکاوٹیں کر سکتے تھے، بدبخت وہ رکاوٹیں کرنے کے لیے تیار ہو گئے، کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے اس میں کتنے خطرات چھپے ہوئے ہیں، کیونکہ اگر ہجرت کر کے سب مدینے اور مکے کے مسلمان ایک جگہ جمع ہو جائیں اور اس طرح ایک طاقت بن جائیں، تو ان لوگوں کو معلوم تھا کہ پھر اس کے بعد ان لوگوں کو کیا کیا پریشانیاں ہو سکتی ہیں، تو ان کو جمع ہونے نہیں دیا جانا چاہیے۔ یہ ان کا دراصل سب سے اہم ترین اتفاق تھا، اور اس پر یہ لوگ اپنا تن من دھن لٹانے کے لیے تیار تھے۔ آج بھی اسی پالیسی پر اصل میں پوری دنیا میں عمل ہو رہا ہے کہ مسلمان جمع نہ ہو جائیں۔ یہ بہت اہم ترین پالیسی ہے شیطانوں کی، یہودیوں کی، صہیونی طاقتوں کی، جو کہ اس وقت بھی اپنایا گیا، اور اس وقت بھی وہ لوگ جانچ چکے تھے کہ اگر یہاں کے مسلمان خواہ کتنے ہی تھوڑے کیوں نہ ہوں، لیکن وہاں کے اور یہاں کے کل ملا لیے جائیں اور وہ ایک جتھا بن جائیں، ایک جماعت بن جائیں، تو پھر تو کیا ہے، آگے چل کر ہم ان کا مقابلہ بھی کر نہیں سکتے۔ آج تو یہ ہمارے ظلم و ستم سے پسے ہوئے ہیں، اور ہم چاہیں تو ان پر جو کچھ چاہے ظلم کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ قتل کر دے سکتے ہیں، کوئی ہم کو پوچھنے والا نہیں۔ کل کوئی ایک ریاست قائم ہو جائے گی اور ایک طاقت قائم ہو جائے گی جن کو ہم آنکھ اٹھا کر دیکھنا بھی نہیں، آنکھ اٹھا کر دیکھنا اس کی جرات بھی نہیں کر سکتے، مقابلہ تو بہت دور کی بات ہے۔ یہ سوچ رہے تھے، سمجھ رہے تھے بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، اس واسطے انہوں نے کیا کیا، اس معاملے میں حد سے زیادہ الرٹ اور دلچسپی لینا شروع کر دی، اور ایک ایک کو کھنگالنا شروع کر دیا کہ کوئی تو ہے جو یہاں سے ہجرت کرنے والا مل جائے اور اس کو پکڑ لیں ہم، اور ہم کسی نہ کسی طرح اس کو یہاں سے جانے نہ دیں۔ اسی واسطے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ تم جیسے جیسے موقع ملے مدینہ ہجرت کر جاؤ، تو مسلمانوں کو اپنے وہ سامان یا اپنی وہ ضروریات جو کہ ان کو سفر میں ضرورت تھی، گھر کا سامان تو بہت دور کی بات تھی، جو ضرورت کا سامان تھا وہ بھی نہیں لے جا سکتے تھے، اس کے لیے بھی انہیں بڑی بڑی قربانیاں دینی پڑی، اور یہاں تک کہ اصحاب رسول اللہ جتنے تھے وہ سب کے سب خفیہ طریقے سے چھپ کر رات کو نکل کر سفر کیا کرتے تھے، اور دن کی روشنی میں چھپ کے رہا کرتے تھے۔ ایسے میں بھی بڑے ہی دلچسپ اور قربانی کے اعتبار سے حیرت انگیز واقعات مسلمانوں کے ساتھ پیش آئے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ، مہاجر صحابی جو ہجرت کر کے جا رہے تھے، ان کے ساتھ بڑا ہی المناک واقعہ پیش آیا۔ یہ ہجرت حبشہ بھی کر چکے تھے، اور ان کی بیوی حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا جو بعد میں آگے چل کر ام المؤمنین بنی، اس وقت ابو سلمہ ام سلمہ مل کے ہجرت کے لیے نکلے۔ ابن اسحاق کی روایت کے بقول بیعت عقبہ کبریٰ کے 1 سال پہلے ہجرت کی تھی، اور ان کے امراء، ان کے بیوی بچے بھی تھے۔ جب انہوں نے روانہ ہونا چاہا تو ان کے سسرال والے آئے اور کہا کہ یہ رہی آپ کی بیگم، اس کے متعلق تو آپ ہم پر غالب آ گئے، آپ دونوں جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں، کیونکہ آپ کی بیوی ہے، آپ لے کے جائیے۔
لیکن یہ بتائیے کہ یہ ہمارے گھر کی لڑکی آخر کس بنا پر آپ کو ساتھ لے جائیں گے، آپ کو ہم دے دیں گے، آپ اسے شہر شہر گھماتے پھریں؟ تو اس حیثیت سے ادھر ان کے بچوں کو چھینا گیا اور ادھر میکے والوں کو غصہ آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ اچھا جب یہ بات ہے، تم ابو سلمہ کے اولاد کو نہیں چھوڑ رہے ہو تو ہم کیوں اپنی گھر کی لڑکی کو چھوڑیں گے؟ اس طرح کیا ہے، ان کو الگ کر دیا گیا۔ جب ابو سلمہ تنہا رہ گئے تو ادھر ان کا جو بچہ تھا سلمہ، جس کی کنیت پر ہی ابو سلمہ اور ام سلمہ کہلائے، اس بچے کو دو طرفہ اعتبار سے ادھر کے گھر والے اور ادھر کے گھر والے کھینچنے لگے کہ بچہ ہمارے ساتھ جائے گا، بچہ ہمارے ساتھ جائے گا، یہاں تک کہ کیا ہے، بچہ کا جو ہاتھ تھا وہ کھندے سے گر گیا۔ چھوٹا سا معصوم بچہ تھا، دو طرفہ لوگ کیا ہیں جذبات میں آ کے کھینچنے لگے تو ہوگا کہ یہی تو ہوگا۔ اور پھر ان سے بیوی کو بھی چھین لیا گیا، یہاں تک کہ ابو سلمہ اکیلے ہجرت کرنا پڑی، بیوی کو بھی چھوڑنا پڑا، بچے کو بھی چھوڑنا پڑا، اور بچہ بھی اس حالت میں جو کہ کیا ہے، گہری چوٹ آئی ہو اور اس کا ہاتھ نکل گیا ہو اس کے کھندے سے۔ ایسی حالت میں انسان پاگل ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، ہاسپٹل کی طرف بھاگتا ہے، تمام مسائل بھول جاتا ہے، قربان جائیے۔ لیکن انہوں نے اپنے ایمان کے بچاؤ کے لیے ان سب پر پرواہ نہ کرتے ہوئے انہوں نے اپنی ہجرت کی راہ جو تھی وہ قائم رکھی اور نکل گئے اسی حالت میں اکیلے۔ اور ادھر حضرت ام سلمہ کو اس واقعے کی یاد نے اتنا رلایا، جب یہ واقعہ ہو گیا اور لوگ ان کو اپنے گھر لے گئے تو یہ ہر دن جہاں یہ واقعہ ہوا تھا وہاں آ کے بیٹھ جایا کرتی تھی اور گھنٹوں رویا کرتی تھی۔ شوہر کی روانگی کے بعد اور بچے سے محرومی کے بعد روزانہ صبح صبح وہاں پر پہنچ جاتی جہاں پر یہ واقعہ ہوا، جہاں یہ تنہا ہوئی، اور شام تک وہیں بیٹھ کے روتی رہتی، جس پر 1 سال گزر گیا اس طرح کرتے ہوئے۔ بالآخر ان کے گھر والوں میں سے کسی ایک آدمی کو ترس آ ہی گیا، جو خاندانی رشتہ دار تھا، اس نے کہا کہ اس بیچارے کو جانے کیوں نہیں دیتے، اسے خامخواہ اس کے شوہر اور بیٹے سے الگ کر کے تم کو کیا ملا؟ اس طرح کی باتوں نے آخرکار رنگ لائی، اس طرح کی باتوں نے آخرکار اثر دکھایا، اور ام سلمہ کے ان کے گھر والوں نے کہا کہ اچھا تم چاہو تو اپنے شوہر کے پاس چلی جاؤ۔ اور ام سلمہ نے بیٹے کو ان کے دھدیال والوں سے واپس لیا اور مدینہ چل پڑی۔ اللہ اکبر، 500 کلومیٹر کا سفر، اور ساتھ میں اللہ تبارک و تعالی کی دی ہوئی ننھی منی سی اولاد، اکیلی عورت، دن رات کا سفر، کوئی تنہا نہیں، کوئی بھی ان کا سپورٹ کرنے والا نہیں۔ ایسی حالت میں انہوں نے طے کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ کچھ دور پہنچی تو عثمان بن ابی طلحہ مل گئے، جو ابھی تک مسلمان تو نہیں ہوئے تھے لیکن بڑے سلیم الفطرت انسان تھے، بڑے درد دل والے انسان تھے، بڑے رحم دل تھے۔ انہوں نے، آپ اکیلی، چھوٹا بچہ ہاتھ میں، کہاں جا رہی ہیں؟ کہا کہ میں اپنے شوہر کے پاس جا رہی ہوں، مدینہ جا رہی ہوں۔ تو اس وقت حضرت عثمان بن ابی طلحہ نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اکیلی جائیں اور میں دیکھتا رہ جاؤں۔ پھر انہوں نے کیا ہے، ساتھ میں سفر کے لیے تیار ہوئے اور ایسی نیک نیتی کے ساتھ مدینہ پہنچائے۔ ام سلمہ بعد میں کہا کرتی تھی کہ ایمانداری کے لحاظ سے اگر کوئی انسان کو میں گارنٹی دے سکتی ہوں تو وہ عثمان بن ابی طلحہ ہے۔ اس طرح وہ جا کے مدینہ پہنچے اور اپنے شوہر سے ملے۔ یہ ایک واقعہ نہیں، کئی واقعات تھے ہجرت کی راہ میں
اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا قربانیاں دی تھیں، انشاءاللہ وہ اگلی مجلس میں آپ کو پیش کروں گا۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، العقیدۃ الاسلامیہ ایک ایسا عنوان ہے جس کے ذریعے سے ہم آپ کے سامنے صحیح عقیدہ کیا ہے، جس عقیدے پر جنت اور جہنم کی بنیاد ہے، جس عقیدے پر رب العالمین اپنے حبیب کے ذریعے اس امت مسلمہ کو جمع رہنے کی تاکید کی، جس عقیدے کو لے کر اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن جنت اور جہنم کا فیصلہ کرے گا، اس کی تفصیلات اور اس کی بنیادی باتیں اور اس سے غلط نظریات، بد عقیدگیاں اور اس عقیدے کو سرے سے ڈھا دینے والے چند ایسی بیماریاں جو ہم میں بدرجہ اتم پہلے سے موجود ہیں، اس کے خلاصے کے طور پر ہم آپ کو اس عقیدۃ الاسلامیہ کے سلسلے سے لے کر آپ کو سمجھا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و احسان ہے کہ عقیدۃ الاسلامیہ کے تحت میں نے سب سے پہلے توحید، اس کی اقسام، شرک، اس کی مذمت اور وہ چیزیں جو کہ غیر اسلامی عقیدے کو بگاڑنے والی ہیں اور جو ہمارے اندر بدرجہ اتم موجود یا اس کو ثواب سمجھ کر کرنے والے ہیں، اس کو تفصیلاً بیان کرتا آ رہا ہوں۔ آج میں نے ایک لفظ لیا ہے جو ہم میں بہت مشہور ہے، داتا گنج بخش۔ علی حجویری رحمہ اللہ جن کے بارے میں مشہور ہے وہ داتا ہیں، وہ گنج بخش ہیں، وہ فلاں ہیں، اور اس بارے میں جو کہ یہ داتا کا لفظ اللہ ہی کو سزاوار ہے، جو ہم امت میں اللہ کے علاوہ بندوں کے لیے، ولیوں کے لیے استعمال کرنا ہمارے لحاظ سے بہت عام، اور علماء سو لوگوں کو یہ باور کراتے ہیں کہ اس طرح کا کہنا جائز، بلکہ مانگو وہ بھی عطا کرنے والے ہیں۔ اصل میں داتا ہندی زبان میں اس میں صفت ہے، اس کا معنی ہے دینے والا۔ دینے والے تو کیا ہیں؟ انسانوں میں بھی بہت سے ہیں، ان کے دینے سے یا ان کے دینے کے بارے میں کوئی پکار کے کوئی مدد لیتا ہے یا کچھ دیتا ہے، یا اس کے تحفے کو لینے یا اس کی کیا ہے پیسے کو لینے، اس میں کوئی مسئلہ کسی کے پاس بھی نہیں ہے، نہ ہمارے پاس ہے، ہم بھی اس کا انکار نہیں کرتے۔ اسباب کے ذریعے ہر انسان، نیک بد برا، کافر مشرک، عیسائی یہودی، مسلم غیر مسلم، ہر کوئی دے سکتا ہے۔ اسباب کے ذریعے دینے کے معاملے کو یہاں مت جوڑیے اور یہاں مغالطہ نہ پیدا کیجیے عوام میں، دینے والے تو وہ بھی ہیں یہ بھی ہیں۔ تو دیکھیے اسباب کے تحت اللہ نے پیسہ دیا، اس نے کچھ دیا، یہ ہر انسان خواہ نیک و بد ہے اس کو بھی ہم مانتے ہیں کہ وہ دینے والا ہے، یہ کوئی خاص نہیں ہے، لیکن اس کے
بغیر اسباب کے، کوئی بھی موجود سبب نہ ہو، بغیر اسباب کے دینے والا عطا کرنے والا کون ہے؟ وہ صرف اللہ ہے۔ بغیر اسباب کے مرنے کے بعد قبر کو پکارنے یا قبر والے کو پکار کے یا فلاں درگاہ کو پکار کے یا فلاں درگاہ پہ چادر چڑھا کے یا فلاں قبر پہ چادر چڑھا کے سمجھتے ہیں یہ داتا ہے، غیب سے ہم کو کیا ہے، ہمارے گھر میں پیسہ آ جائے گا، یہ سمجھنا شرک ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہے، کیونکہ وہی ہے انک انت الوہاب، بے شک تو ہی دینے والا۔ یہاں پر بھی بغیر اسباب کے دینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ بے شک تو ہی دینے والا کہو، ورنہ تو اسباب کے تحت ہر انسان دے سکتا ہے۔ تو داتا وہ ہے جو ساری مخلوق کو رزق دیتا ہے بغیر اسباب کے۔ تمام مخلوق کو روزی دینا یہ کام صرف اور صرف اللہ کا ہے، جیسا کہ رب العالمین فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام جہانوں کا رب کون ہے جی؟ اللہ ہے، وہی دینے والا ہے۔ حضرت علی حجویری داتا ہیں، تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب وہ پیدا نہیں ہوئے تھے تب کون داتا تھا؟ ان کو یہ نام دے دیے، وہ دینے والے ہیں، مرنے کے بعد بھی دے رہے ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ پیدا ہوئے نا جی، پیدا ہونے سے پہلے تک جو دنیا کو چلا رہا تھا، جو دنیا کو دے رہا تھا، وہ کون دے رہا تھا؟ ہاں سوچیں ذرا، کس طرح کی شرک میں ہم پڑے ہوئے ہیں۔ جب وہ پیدا ہی نہیں ہوئے تھے اس وقت زمین میں داتا کون تھا؟ اور زمین داتا سے خالی تھی۔ ہاں ان کے والدین جو کھاتے پیتے تھے، ابھی پیدا ہی نہیں ہوا، وہ کون دیا ان کو؟ داتا تو وہ ہے نا جو ہر ایک کی سنتا ہے، ہر وقت سنتا ہے۔ علی حجویری کو داتا کہنے والے سوچیں، جب وہ مر گئے، فوت ہو گئے، کوئی چیز مانگی ہو، وہ کیسے اس کو سن سکتے ہیں؟ اگر اللہ پر، اللہ کے قرآن پر ایمان ہے تو وما انت بمسمع من فی القبور، فاطر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 22۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قبر والوں کو اپنی بات سنا نہیں سکتے، آپ نہیں سنا سکتے، اللہ کے رسول نہیں سنا سکتے، تو تم کون ہو جی جا کے سنا دو قبر والوں کو؟ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں ہیں، قبر میں پڑے ہوئے جو لوگ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صاف خطاب کر کے فرمایا جا رہا ہے کہ قبر میں جو پڑے ہوئے ہیں ان لوگوں کو آپ نہیں سنا سکتے، کوئی عام آدمی جو ہے وہ کیسے جا کے علی حجویری کو قبر میں سنا سکتا ہے اور وہ ان کی حاجت پورا کر سکتے ہیں؟ اس کے برخلاف اللہ نے عقیدہ دیا ہمیں کہ کوئی نہیں دے سکتا، تمہیں دے سکتا ہوں تو میں ہی دے سکتا ہوں۔ سورہ نمبر 29 آیت نمبر 17 جو تلاوت کی، ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا فابتغوا عند اللہ الرزق واعبدوہ واشکروا لہ الیہ ترجعون۔ جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو، پکارتے ہو، علی حجویری ہوں، داتا گن بخش ہوں، فلاں ہوں، نعوذ باللہ عبد القادر جیلانی، جن جن کو تم پکارتے ہو، تم کو وہ رزق دینے کا کوئی اختیار نہیں رکھتے، بس اللہ ہی کے ہاں رزق کو طلب کرو۔ فابتغوا عند اللہ الرزق، تمہاری جتنی روزی ضرورت ہے، جتنی کیا ہے ضرورتیں ہیں، کھانے کی ہوں، پینے کی ہوں، رب ہی سے مانگو اور اسی ایک کی عبادت کرو۔ تو معلوم ہوا مانگنا بھی عبادت ہے، دعا میں بلانا بھی عبادت ہے، اس لیے فرمایا کہ اسی کی عبادت کرو، اسی کی شکر گزاری کرو اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے، یاد رکھو، پھر تمہارے اس شرک کا خمیازہ تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ دوسرے مقام پر فرمایا سورہ نمل، امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ ومن یرزقکم من السماء والارض االہ مع اللہ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔ سنو قبر کے پجاریو، سنو قبر کو پکار کر، یہ اعتماد، یہ عقیدہ رکھنے والے سنو، وہ سنتے ہیں، دیتے ہیں، ان سب کو پکار کے رب کا یہ فرمان سنو، بھلا کون ہے
جو مخلوق کو پہلی بار پیدا کیا اور اس کو پھر بار بار پیدا کرتا ہے. اَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. کون ہے وہ آسمان و زمین سے تمہیں کیا ہے غلہ اگاتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ سوال ہے. الہ مع اللہ. بدبختو سنو، اللہ کے ساتھ کوئی نہیں ہے. قوالی حجویری ہوں، داتا گن بخش ہوں، کالے شاہ ولی ہوں، فلاں فلاں ہوں، کوئی نہیں ہے اللہ کے ساتھ. اللہ تبارک و تعالی ہم سے سوال کرتا ہے، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. اگر تمہارے قول میں تم سچے ہو، تم کہتے ہو کہ فلاں کو بھی اللہ نے اختیار دیا، فلاں ولی ہیں، فلاں ہیں، تو میں چیلنج کرتا ہوں اللہ کے اس قول پر تم سے، لاؤ دلیل اللہ کی طرف سے کہ ہم نے ان کو رزق دینے کے لیے اختیار دیا ہے. کہیں لکھا ہوا ہے تو بتا دو، کوئی دلیل سند ہے تو بتا دو. نہیں بتا سکتے، قیامت تک کے لیے نہیں بتا سکتے تم کہ فلاں کو اللہ نے رزق دینے کا اختیار دیا. ایک جملہ بس بتا دو، کائنات میں کسی بھی شخص کی طرف قرآن کے اندر حدیث کے اندر یہ بات آئی ہے تو بتا دو. لیکن نہیں بتا سکتے. قیامت تک کوشش کر لو، جھوٹے ہو کہ ثابت ہو کر رہے گا. اور اسی طرح فرمایا سورہ نحل، وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ. ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے تم ایسی چیزوں کا حصہ مقرر کرتے ہو جن کو جانتے ہی نہیں. اللہ کی قسم ہے جو تم افترا کرتے ہو اس کی تم سے ضرور سوال کیا جائے گا، اس کی پوچھ ہوگی. ہم نے تمہیں رزق دیا، وہی چڑھاوے کے طور پر جا کے تم دوسروں کو دے کر کہتے ہو کہ یہ ان کا ہے. پھر فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 6. زمین پر چلنے پھرنے والے نہیں مگر اس کا رزق اللہ کے ذمے، یعنی جتنے ہیں سب کا رزق کا ذمہ اللہ نے لیا ہے. کوئی ولی نہیں، کوئی خبر والا نہیں، کوئی داتا نہیں کائنات میں. اور وہ مخلوق کہاں رہتی ہے یہ بھی جانتا ہے، کہاں جاتی ہے وہ بھی جانتا ہے، کہاں مکان بناتی ہے، کہاں مستقر ہے، کہاں سونپا جاتا ہے وہ بھی جانتا ہے، مر کے کہاں دفنائے جاؤ گے یہ بھی جانتا ہے. اسے سب کو اللہ نے ایک روشن کتاب میں لکھا ہوا ہے. اللہ کو سب معلوم ہے اگلا پچھلا کیا ہونے والا ہے. پھر یہ کہاں سے داتا نکل آیا؟ سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 آیت نمبر 60 فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. بہت سے جانور اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ ہی ان کو رزق دیتا ہے اور تم کو بھی اللہ ہی رزق دے گا. یہ بات نوٹ کرنے کے قابل ہے. اللہ یرزقها وإیاکم. بدبختو کہاں تم کیا ہے مارے جا رہے ہو؟ کیا عقلوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے؟ پرندے اپنا رزق اٹھائے پھرتے ہیں کیا؟ یا علی حجویری سے مانگتے ہیں کیا؟ داتا گن بخش سے آ کے مانگتے ہیں کیا؟ آپ نے کبھی دیکھا ہے کوئی پرندہ آ کے کیا ہے پکار کے کہہ رہا ہو ہم بھوکے ہیں، داتا علی حجویری نے ہم کو کھانا نہیں دیا؟ بتاؤ ان کو کون دیتا ہے؟ جو ان سے نہیں مانگتے ہیں نا جی، ان کو کون دیتا ہے؟ تم تو مانگ کے اپنی حالت کیڑے مکوڑوں سے بھی بدتر بنا لیا. گٹر کے نالی میں چلنے والا کیڑا بھی کیا ہے مشرک سے بہتر ہے. تو اسی لیے فرمایا تم کو بھی ہم ہی دیتے ہیں. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سننے والا جاننے والا ہے. روزی کو تنگ کرنا یہ صرف اللہ کا اختیار ہے، اور روزی کو کشادہ کرنا یہ صرف اللہ کا اختیار ہے. کوئی تمہاری روزی تنگ نہیں کر سکتا، کوئی کشادہ نہیں کر سکتا، ایک روپیہ بھی تمہیں نہیں دے سکتا. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له ان اللہ بکل شیء علیم. اللہ ہی ہے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے روزی فراخ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے. اللہ ہے
بے شک اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، ہر چیز پر اس کا علم حاوی ہے۔ فرمایا سورہ طلاق سورہ نمبر 65 آیت نمبر 3، من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، جو اللہ پر بھروسہ رکھے گا تو وہ اس کو کفایت کر جائے گا، کافی ہے وہ۔ ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ الیس اللہ بکاف عبدہ، بندوں کے لیے اللہ کافی نہیں ہے، پھر کیوں مارے مارے پھرتے ہو، کیوں ٹھوکریں چاٹتے ہو، کیوں ایک دوسرے سے مانگتے ہو، کیوں ایسوں سے مانگتے ہو جو تمہاری بات کو سن بھی نہیں سکتے؟ وما انت بمسمع من فی القبور، قبر والے سنتے نہیں۔ فرمایا اسی واسطے اللہ پر جو بھروسہ رکھے وہ کافی ہے، اور اللہ اپنا کام پورا کر دیتا ہے۔ اللہ ہر چیز کا اندازہ مقرر کیے ہوئے ہے، اس کے لیے کوئی مشکل بات نہیں، ہر چیز اس کے پاس ہے، اسی سے مانگو۔ سورہ سبا سورہ نمبر 34 وہی بات کو پھر دہرائی گئی ہے، قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له وما انفقتم من شیء فهو یخلفه وهو خیر الرازقین، کہہ دو میرا پروردگار اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے روزی فراخ کرتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اور تم جو کچھ خرچ کرو گے اور اس کے عوض وہ جو دینا ہے وہ بھی وہی دیتا ہے ثواب۔ اور سب سے بہتر رزق دینے والا کون ہے جی؟ رب العالمین ہے، وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ 73 آیت نمبر۔ اللہ کے علاوہ ایسوں کو پوچھتے ہیں جو ان کو آسمانوں اور زمین میں روزی دینے کا ذرا بھی اختیار نہیں رکھتے، نہ طاقت رکھتے ہیں۔ اللہ نے صاف کہہ دیا، بتوں کے لیے نہیں ہے، اللہ کو چھوڑ کر ہر کوئی جس کو تم پکارتے ہو عبادت کرتے ہو، ولی ہوں نبی ہوں کوئی بھی ہوں، اللہ نے صاف کہہ دیا لا یملکون لہم رزقا من السماوات والارض شیئا ولا یستطیعون، کوئی اختیار نہیں رکھتے، رائی کے دانے کے برابر بھی اختیار نہیں ہے ان کو کہ وہ زمین اور آسمانوں سے کوئی چیز تمہیں رزق دیں، نہیں، اللہ ہی رزق دینے والا ہے، اللہ ہی داتا ہے۔ دوسرے مقام پہ فرمایا سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 3، یا ایھا الناس، یہاں تو خطاب عام ہے، اے لوگو سنو، یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات کو یاد کرو، هل من خالق غیر اللہ، اللہ کے علاوہ بھی کوئی معبود ہے، یرزقکم من السماء والارض، جو تمہیں آسمانوں اور زمین سے رزق دیتا ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، فانا تؤفکون، پھر کہاں بہکے جاتے ہو، کہاں عقلیں ماری جاتی ہیں تمہاری، کہاں پاگل بنتے ہو تم؟ اللہ کے علاوہ کون ہے؟ سوال ہے، پورے قبر کے پجاریوں سے سوال ہے، پورے بدبخت نقشبندیوں سے سوال ہے، پورے چشتیوں سے سوال ہے، پورے اجمیر کے جانے والے درگاہوں کے والے جو بھی متولیان ہیں ان سے سوال ہے رب کا۔ بدبختو سنو، هل من خالق غیر اللہ، اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہے، یرزقکم من السماء والارض، جو آسمانوں اور زمین سے تمہیں رزق دیتا ہے، جواب دو اس کا، تمہیں قیامت تک جواب نہیں دے سکتے، کوئی نہیں ہے، پھر کیوں عقل کے بیدل ہوتے ہو، عقل سے کورے ہوتے ہو؟ اس کو اللہ تبارک و تعالی عطا کر دے، اسے کوئی نہیں روک سکتا، جسے عطا نہ کرے اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 2، ما یفتح اللہ للناس من رحمہ فلا ممسک لہا وما یمسک فلا مرسل لہ من بعدہ وہو العزیز الحکیم، اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے
تو کوئی علی اجویری نہیں ہے، علی اجویری کا باپ نہیں ہے، اس کے باپ کا باپ نہیں ہے، اس کے باپوں کا باپ نہیں ہے جو اس کو روک سکے، اور جب دینے پر ارادہ کر لے اور جب چھننے پہ ارادہ کر لے تو ہزاروں نے کروڑوں کے کروڑوں علی اجویری جمع ہو کے بھی اسے دے نہیں سکتے۔ فلا مرسل لہ من بعد وہو العزیز الحکیم، وہ زبردست بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ سورہ ملک آیت نمبر 21، امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ بل لجوا فی عتو ونفور، بھلا وہ اپنا رزق بند کر لے تو کون ہے تم کو رزق دے، لیکن یہ سرکشی اور نفرت میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اللہ پوچھتا ہے میں بند کر دوں زمین و آسمان کے دروازے، رزق کے دروازے، کون سا علی اجویری ہے جو تم کو کھول کے دے سکتا ہے؟ کون سا داتا ہے؟ کون سا خبر والا ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ میرے چیلنج کو قبول کرو، اگر ہے تو بتاؤ۔ کل کھڑے ہوں گے سب کے سب حشر کے میدان میں ننگ دھڑنگ، ماں کے پیٹ سے جیسا بچہ نکلتا ہے بغیر چپل کے، بغیر لباس کے، ویسے ہی علی اجویری بھی رب کے سامنے کھڑے ہوں گے، موسیٰ شاہ قادری بھی کھڑے ہوں گے، عبد القادر جیلانی بھی کھڑے ہوں گے۔ وہاں تو سب التجائیں کر رہے ہوں گے، وہاں کون ہے جو داتا بن کے دکھائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت مغیرہ بن شعبہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہی ہے، وہی حمد و ثنا کے لائق ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ، نہیں روک سکتا جو آپ عطا کریں، اور کوئی نہیں دے سکتا جو آپ روک دیں، اور نہیں فائدہ دے سکتی کسی دولت مند کو آپ کے عذاب سے اس کی دولت۔ اللہ کے پاس جب عذاب متعین ہو جائے تو اس کی دولت کچھ کام نہیں آئے گی۔ اس حدیث میں صاف معلوم ہوا کہ داتا صرف اللہ تبارک و تعالی ہے، بقیہ سب فقیر ہیں۔ یہ لفظ فقیر کا لفظ بھی آیا ہے فاطر 35 نمبر کا سورہ، آیت نمبر 15، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے لوگوں سنو، سب کے سب تم فقیر ہو، داتا کوئی نہیں ہے۔ علی اجویری بھی اللہ کے سامنے فقیر ہیں، عبد القادر جیلانی بھی فقیر ہیں اللہ کے سامنے، انبیاء بھی فقیر ہیں، اولیاء بھی فقیر ہیں اللہ کے سامنے۔ واللہ هو الغنی، صرف اللہ غنی ہے، الحمید اپنے آپ میں محمود ہے۔ قبر کا پجاری یہ سمجھتا ہے کہ ان کے دربار پہ کوئی نظر نیاز دیں گے تو ہم مصیبت سے بچ جائیں گے، ہمیں وہ بزرگ بچا لیں گے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں اٹل فیصلہ سنایا، قل من یملک لکم من اللہ شیئا ان اراد بکم ضرا او اراد بکم نفعا بل کان اللہ بما تعملون خبیر۔ سورہ فتح 48 سورہ نمبر آیت نمبر 11۔ کہہ دو اگر اللہ تم کو نقصان پہنچانا چاہے، کوئی فائدہ پہنچانے کا ارادہ کرے گا تو کون ہے وہ جو اس کے سامنے تمہارے لیے کسی بات کا اختیار رکھے؟ بلکہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے واقف ہے، کوئی اختیار بھی نہیں رکھتا کہ میرے ارادے کے سامنے اپنا ارادہ پیش بھی کرے۔ تو پھر کہاں سے تم نظر و نیاز کر کے بچ جاؤ گے؟ یہاں تک کہ رب فرماتا ہے مائدہ 5 نمبر کی سورت آیت نمبر 17، قل فمن یملک من اللہ شیئا ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم وامہ ومن فی الارض جميعا۔ کون ہے، کس کی ملکیت میں ہے؟ اگر اللہ تبارک و تعالی عیسیٰ ابن مریم اور ان کی ماں اور زمین میں جتنے ہیں سب کو ہلاک کرنا چاہے تو پھر کس کی چل سکتی ہے؟ علی اجویری کی چلے گی، موسیٰ شاہ قادری کی چلے گی، کالے شاہ ولی کی چلے گی، عبد القادر جیلانی کی چلے گی؟ کسی کی نہیں چلے گی۔ رب اگر فیصلہ کر دے تو اس کے آگے سب بندے ہیں، سب کے سب بندے۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ ان کی نظر و نیاز کر کے ہم جو دعائیں کرتے ہیں وہ کہاں تک صحیح ہے؟ انشاءاللہ اس پر بھی مفصل گفتگو کروں گا اگلے ہمارے درس میں۔ تب تک کے لیے انتظار کیجیے۔
اور ہمیں اجازت دیجیے۔ ھذا وباللہ التوفیق، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔